شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ جب انسان اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہرہ پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی شخص کہ کوئی قدرت رکھنے والی، پرورش کرنے والی اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے، انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے اور حکیم بھی ہے کہ اسے قدرت و وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اسے ایک کرسی، میز یا مٹی کا پیالہ بغیر کسی بنانے والے کے خود تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور انسان کے وجود میں بہت شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درس ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ اللہ کی عظمت اسی میں بھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ قرآن کریم نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ اس نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا مانو۔ آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو۔ سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکامات پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کا یہ درس زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی ایک معمولی حسن اخلاق، حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر و محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق عطا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، اور یہ محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اطاعت اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، ترجمہ: تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اطاعت اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے عملی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہے۔ ختم نبوت: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ابدی صحیفہ لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، جیسے کہ ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول کو تعبد مشل راہ بنانا اور پیغمبر الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو ایک مرکز سے آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مابعوث ہوئے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین القومیات کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ، ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانیوں کو وحدت سے آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی،
اب پریشانیاں نظری ختم ہوئیں اور تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کی برکت سے ہمارا دین کامل اور آخری دین ہے۔ تم آخری امت اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے عقیدہ کو قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 210 حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث اور اجتماع امت کی روح سے جھوٹا اور مرتد اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مسلیمہ نے مسلیمہ کے لشکر کو شکست دی، اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام اور تائبین شہید ہوئے۔ اسی طرح عبد المالک بن مروان کے دور میں نبوت جھوٹے دعوے دار حارث دمشقی کو سزائے موت ہوئی۔ اب حاکم عراق محمد خالد بن عبداللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمان کو سزائے موت دے دی تھی۔ ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا۔ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبہ قادیان میں غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر کچھ آگے چل کر دعویٰ کیا مسیح موعود ہوں، کچھ عرصے بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے، اور آخرکار 1901 میں عین محمد رسول اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے پوری وحدت کے ساتھ اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو عین پاکستان کے دفاع 204 شق 2 کے بعد نئی شق 3 درج کی گئی، جس میں مسلمانوں کی تعریف یوں کی گئی: جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبی ہونے پر قطعی غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلہ تسلیم کرتا ہے، وہ عین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوگا، اس لیے کہ ختم نبوت قطعی نصوص سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔